دوستو، اگر آپ نے ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ نے اس میں ایک شہر کا نام ضرور سنا ہوگا، اور وہ شہر تھا حلب شہر۔ ارطغرل غازی میں حلب شہر کو ایک ایسے شہر کے طور پر دکھایا گیا ہے جو بہت امیر اور بزنس کے معاملے میں بہت اچھا شہر ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ حلب شہر کی بازار میں بزنس کرنے کے لیے یعنی تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن دوستو، ارطغرل غازی میں حلب شہر کی خوبصورتی اور اس کی ترقی کو دیکھ کر آپ لوگوں کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ آخر حلب شہر آج کے دور میں کہاں موجود ہے، حلب شہر آج کون سے دیش میں آتا ہے اور آج اس شہر کی کیا حالت ہے۔ کیا اس حلب شہر کی خوبصورتی اور اس کی ترقی ارطغرل غازی کے دور کی طرح آج بھی باقی ہے یا پھر اب اس شہر کا نقشہ بدل چکا ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلب شہر کی پوری ہسٹری بتائیں گے اور بتائیں گے کہ آخر آج یہ کہاں موجود ہے اور آج اس کی کیا حالت ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ اتنا پرانا شہر اور اتنا خوبصورت اور اتنا ترقی پایا ہوا شہر اچانک سے اتنا بدل گیا کہ آج اس میں کوئی عام انسان بھی رہنا نہیں چاہتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر پہلے سے بھی آباد تھے وہ لوگ اس شہر کو آج چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم ہمیشہ جاری رکھ سکیں۔ دوستو، اگر ہم حلب شہر کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو حلب شہر کا نام دنیا کے ان چند شہروں میں آتا ہے جو شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی حلب شہر کو ایک بہت ترقی پایا ہوا شہر مانا جاتا تھا۔ لوگ یہاں پر دور دور سے بزنس کے پرپس سے آیا کرتے تھے۔ حلب شہر کتنا زیادہ پرانا ہے اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حلب شہر کا نام پرانی کچھ اتہاسک کتابوں میں حلب ابراہیم بھی ملتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ابراہیم کا حلب، اور یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے پڑا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کتنا زیادہ پرانا ہے۔ اگر بات کی جائے آج کے دور کی کہ آخر حلب آج کہاں موجود ہے، تو حلب شہر اس وقت سیریا دیش میں موجود ہے، جس دیش کو پہلے کے دور میں ملک شام کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ملک شام ہی وہ دیش ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے۔ حلب شہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زیادہ تر بازنطینی حکومت کے پاس ہی رہا، اور انہوں نے اس شہر کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اس کے بعد 7ویں صدی میں عربوں نے اس شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن 10ویں صدی میں پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل کر بازنطینی حکومت کے پاس چلا گیا تھا۔ لیکن 11ویں صدی کے آخر میں آ کر مسلمانوں کی ایک سلطنت یعنی سلجوقی سلطنت نے اس کو پھر سے فتح کر لیا تھا۔ سلجوقی سلطنت کے کمزور پڑنے کی وجہ سے 1124 عیسوی میں صلیبیوں نے اس کا پھر سے محاصرہ کر لیا تھا، یعنی شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا اور اس کو پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو بہت زیادہ مضبوط کیا، اس کا پورا نظام بہت اچھا کر دیا تھا۔ ارطغرل غازی سیریل میں جس امیر العزیز کو حلب شہر کا حکمران دکھایا ہے، یعنی بادشاہ دکھایا ہے، جس کے پاس کائی قبیلے کے لوگ زمین مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کے رشتے میں پوتے ہی تھے، یعنی امیر العزیز کے دادا کا نام ہی سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ 1260 عیسوی میں اس دور کی جنگلی فوج یعنی منگولوں کی فوج نے بھی حلب پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے حلب کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور کافی لوگوں کی جان گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ منگول کس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ دوستو، آخر کار 1517 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا، اور پھر لمبے وقت تک یہ شہر عثمانیوں کے پاس ہی رہا تھا۔ دوستو، کسی دور میں اس شہر کی بازاروں میں ریشمی اور سوتی کپڑوں کے بہت زیادہ کارخانے ہوا کرتے تھے، اور کسی دور میں اس شہر کا آئینہ سب سے زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، ایک کہاوت ہے کہ وقت اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اور یہی حلب کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ حلب شہر کے جس کے اتہاس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو صرف تعریف ہی تعریف ملے گی، اور حلب شہر کا نام اتہاس میں ان شہروں میں ملے گا کہ جو شہر دنیا کے ٹاپ 10 لسٹ میں بزنس کے معاملے میں آیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ حلب دنیا کا ایک ایسا شہر بن چکا ہے کہ جہاں پر ترقی ہونا تو دور،
खूबसूरती होना तो दूर, कोई आम इंसान रहना भी पसंद नहीं करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सीरिया की ये हालत किसने की है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही ये बात बता दी थी कि हलब शहर आज के दौर में सीरिया में मौजूद है, और हम सभी जानते हैं कि सीरिया को पहले मुल्क शाम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आप में से 90% लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको इस बात का इल्म बखूबी होगा कि पिछले 8-10 सालों में सीरिया के कैसे हालात हैं। सीरिया एक ऐसा देश बन चुका है कि जहां पर हर दिन जंगें होना मामूली सी बात हो गई है। सीरिया एक ऐसा देश है कि जहां पर पिछले सिर्फ 8 से 10 सालों में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा है, और कुछ हज़ारों लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा है। दोस्तों, 2011 से सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, जिसे हिंदी में गृह युद्ध कहा जाता है। यानी देश के अंदर ही और देश के लोगों में ही कई गुट बन गए हैं और वो आपस में एक दूसरे के बागी हो गए हैं। कभी कभी वहाँ के लोगों की तंजीमें ही आपस में जंग करने लगती हैं, वरना ज़्यादातर वहाँ की बागी तंजीमें और हुकूमत की जो फौज है उसमें लड़ाई होती रहती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है वहाँ के बेगुनाह लोगों को, जिनका उस जंग से कोई भी लेना देना नहीं है। पिछले 8-10 सालों में वहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े अपनी जानें गंवा चुके हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसा कि फेसबुक वगैरह पर भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट आप देखते रहते होंगे जो सीरिया यानी मुल्क शाम से पिछले कुछ सालों से लगातार आती रहती हैं, जिसमें कोई बच्चा अपने बाप की लाश पर लेटा हुआ है तो कोई बच्चा अपनी मरी हुई माँ को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि हलब सीरिया के उन 2-3 शहरों में से एक है कि जहां पर इन जंगों का सबसे ज़्यादा असर हुआ है, यानी जहां पर सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई है और सबसे ज़्यादा बॉम्ब अटैक किए गए हैं, जिसकी वजह से वो खूबसूरत और तरक्की पाया हुआ शहर अब खंडरों में बदल चुका है। आप अगर अभी भी गूगल पर जाकर हलब शहर की मौजूदा तस्वीरों को देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जो शहर पिछले 20 साल पहले इतना खूबसूरत और इतना तरक्की याफ्ता था, वो अब एक ऐसा खंडर शहर बन चुका है कि जहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाहता है। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।